News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ آج جمعرات کا دن ہے اور 22 ذی-القعدہ 1441 ہجری 32/8/2077 بے جولائی 2020 عیسوی کی 16 تاریخ ہے۔ سرگودا میں 6 کروڑ روپے کی خطیر رقم سے پناہ گاہیں تعمیر اور ڈویژن بھر میں مختلف منصوبوں پر 13 کروڑ 30 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ صوبائی سیکرٹری سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال زاہد سلیم گوندل نے کہا ہے کہ پنجاب بھر میں 92 پناہ گاہیں بنائی جا رہی ہیں۔ تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پر ایک پناہ گاہ بنائی جا رہی ہے۔ صوبہ بھر میں 2500 رجسٹرڈ رفاہی تنظیموں کی چیریٹی کمیشن کے تحت از سر-نو آن لائن رجسٹریشن کی جا رہی ہے، جبکہ غیر فعال اور بوگس 2000 سے زائد رفاہی تنظیموں کی رجسٹریشن کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ وہ آج اپنے دورہ سرگودا کے موقع پر محکمہ سوشل ویلفیئر دفتر میں ضلعی محکموں کے افسران کی کارکردگی کے جائزہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ اجلاس میں ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر حسین احمد گوندل اور ڈپٹی ڈائریکٹر محمد یار گوندل سمیت کاشانہ، دارالامان، دارالفلاح، چلڈرن ہوم اور صنعت زار کے انچارج صاحبان نے شرکت کی۔ سیکرٹری سوشل ویلفیئر نے کہا کہ رواں سال ادارے کے لیے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی کاموں کے لیے 1 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن میں مخیر حضرات سے مل کر صوبہ بھر میں 3 کروڑ روپے کا راشن مستحق خاندانوں میں تقسیم کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سرگودا ڈویژن کے سوشل ویلفیئر اداروں میں عدم دستیاب سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے 13 کروڑ 30 لاکھ روپے کے خطیر فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ 9 کروڑ 70 لاکھ روپیہ سرگودا ضلع میں ماڈل چلڈرن ہوم، کاشانہ، دارالامان، دارالفلاح اور صنعت زار سمیت سوشل ویلفیئر کے دیگر ضلعی اداروں کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام اداروں میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ، سیوریج اور رابطہ سڑکوں کی تعمیر کے لیے ٹینڈرز کا کام شروع ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے ماتحت افسران پر زور دیا کہ وہ اپنے فرائض ایمانداری سے ادا کریں۔ صوبائی سیکرٹری زاہد سلیم گوندل نے کہا کہ کرپشن کی مصدقہ اطلاعات پر ملازمین کا سخت محاسبہ کیا جائے گا، جبکہ اچھی کارکردگی کے حامل افسران کی ہر جگہ اور ہر سطح پر پذیرائی کی جائے گی۔ بعد ازاں انہوں نے ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیر شیخ کے ہمراہ سرگودا میں پناہ گاہ کی تعمیر کے لیے مجوزہ جگہ کا معائنہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ سرگودا میں 6 کروڑ روپے تخمینہ کی اعلیٰ معیار کی پناہ گاہ تعمیر کی جائے گی، جہاں بے گھر افراد کو رہائش اور کھانا کی فراہمی اور اعلیٰ معیاری ماحول کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے گا۔ کوئٹہ میں جام شہادت نوش کرنے والے چک 58 جنوبی ڈوگراں والا کے رہائشی نائب صوبیدار عبدالغفار کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ تدفین سے پہلے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز کوئٹہ کے علاقہ پنجگور میں دہشت گردوں کے حملے کے دوران نائب صوبیدار چودھری عبدالغفار گجر نے ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جان نچھاور کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا۔ ان کی میت آج ان کے آبائی گاؤں چک 58 جنوبی ڈوگراں والا میں لائی گئی اور سپرد خاک کر دیا گیا۔ تدفین سے پہلے پاک فوج کے جوانوں کی طرف سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ نماز جنازہ میں حساس اداروں کے اعلی افسران سمیت علاقہ کے سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ روز جمعہ 17 جولائی 11 بجے دن مرکزی انجمن تاجران شہر و ضلع سرگودا کے صدر محمد ناصر سہگل، جنرل سیکرٹری شیخ نیم اسلم کپور، صدر انجمن تاجران ڈیری روڈ شیخ مسعود احمد، تاجر رہنما حسن یوسف، طارق طور اور دیگر تاجر رہنما ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ مہم کے سلسلہ میں سرگودا پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔
ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیت شیخ نے تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ٹائیگر فورس کے رضاکاروں کو ریسکیو 1122 اور محکمہ صحت سے ابتدائی طبی امداد، ڈینگی لاروا کی شناخت، فائر فائٹنگ اور دیگر ضروری تربیت کے لیے اقدامات کریں تاکہ ان کی استطاعت کار میں اضافہ کر کے ان کی خدمات کو مزید مفید بنایا جا سکے۔ وہ پرائم منسٹر کورونا ریلیف ٹائیگر فورس کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اجلاس کے دیگر شرکاء میں سیکرٹری گڈ گورننس میجر ریٹائر اصغر حیات کلیار، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل بلال فیروز جویا، میجر ریٹائر فیاض منہاس، ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ بابر رانجت سمیت تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز، ٹائیگر فورس کے فوکل پرسنز اور کوآرڈینیٹر بھی شامل ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ٹائیگر فورس کی شکل میں انتظامیہ کے لیے امداد کے لیے گلی محلے کی فورس موجود ہے، ان کی خدمات سے استفادہ کر کے عوامی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ایک منظم اور مستعد فورس میں بدلنے کے لیے ان میں باشعور شہری، ادب و احترام، انسانی عزت نفس کا ادراک اور دیگر اخلاقی کردار سازی کی تربیت دیں۔ انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر مساجد میں انسداد کرونا، احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد، قربانی کے بارے میں حکومتی احکامات کے نفاذ میں ٹائیگر فورس کو استعمال کیا جائے۔ یہ مقامی لوگ اپنے علاقائی طرز زندگی کو بہتر سمجھتے ہیں، مسائل سے آگاہ ہیں، شر پسندوں پر ان کی گہری نظر ہے اور یہ رضاکارانہ طور پر سماج کی خدمت کے لیے مصروف عمل ہیں۔ انہیں انتظامیہ عزت و تکریم بھی دے اور ان کی تجاویز پر عمل درآمد کو یقینی بنا کر مسائل حل کرے۔ انہوں نے اس امر پر اطمینان کا اظہار کیا کہ ضلع بھر کی تمام تحصیلوں میں ٹائیگر فورس کے رضاکار بے روزگاروں کا ڈیٹا اکٹھا کرنے، ڈینگی سرویلنس، کورونا کے مریضوں کی تلاش، پیٹرول پمپوں، نجی ہسپتالوں، خدمت مرکز، احساس کفالت پروگرامز، راشن کی تقسیم، ذخیرہ اندوزی، منافع خوری، یوٹیلٹی سٹورز، آٹا سیل پوائنٹس، تھانوں، ٹرانسپورٹ اور دیگر عوامی مقامات پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ سرگودا کی معروف موبائل اینڈ کمپیوٹر مارکیٹ ٹرسٹ پلازا میں 12 روز تک بجلی بند رہنے کے بعد آج بحال ہو گئی ہے۔ بجلی کے ٹرانسفارمر میں خرابی کی وجہ سے سپلائی بند ہو گئی تھی اور اس دوران دکانداروں اور گاہکوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم واپڈا ٹیم کی کئی دن کی محنت کے بعد آج بجلی کی سپلائی بحال ہو گئی اور تاجروں نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ ریٹیل ہوم اپلائنسز ضلع سرگودا کے جنرل سیکرٹری شیخ ابو بکر نے کہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے بہترین اقدامات کی بدولت کورونا کیسز میں بتدریج کمی آنا خوش آئند ہے۔ وہاں یہ امید بھی بن چکی ہے کہ گراوٹ کا شکار معیشت بھی جلد ہی بہتری کی جانب رواں دواں ہو جائے گی۔ کورونا کے حوالے سے حکومتی اقدامات کے مثبت اثرات سامنے آئے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ عوام اس موقع پر سادگی کے ساتھ ساتھ SOPs پر بھی بھرپور پابندی اور عمل کریں تاکہ کورونا کیسز میں کمی کا سلسلہ مزید جاری رہے۔ سابق DPO سرگودا راجہ محمد بشارت انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ راجہ بشارت نے 30 سال تک پنجاب پولیس میں فرائض سر انجام دیے اور وہ ایک نیک سیرت، ایماندار، فرض شناس افیسر کے طور پر شہرت رکھتے تھے۔ سابق DPO سرگودا راجہ بشارت ان دنوں راولپنڈی میں مقیم تھے اور انہیں وہاں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کورونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔